अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चश्मे साकी चैनल से सज्जाद अकबर शाह और आज आपसे फ़्लड के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चैनल जो है ये फ़्लड के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करता है और इतनी मुसद्दका इन्फॉर्मेशन होती है जिसको ज़िले इंतज़ामिया और उसके साथ साथ दीगर लोग उस पर 110% उस पर जो है वो ट्रस्ट करते हैं। इस पूरे दरियाओं में पानी कितना बह रहा है, कितना बहाव है, और इस वक्त कबीरवाला में दरियाए रावी और दरियाए चनाब के अंदर इस वक्त कितना पानी है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, ग़ुलाम अब्बास साकी साहब। साकी साहब, ये बताइएगा कि दरियाओं में पानी कितना है और इसकी हिस्ट्री क्या क्या है जी? देखें, अब तो अगर मौजूदा पानी की बात करते हैं तो ये तो मतलब 1,40,000 गुजरेगा, मतलब अगले 36 घंटों में तहसील कबीरवाला में, चूँकि आज जो डेट है वो 30 जुलाई 2022 का दिन है। और वैसे अगर आप जिस तरह से आपने सवाल अमानी खेज़ किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं कि किस कदर सैलाब। तो देखें, 1959 से लेकर अगर 2022 तक सैलाबों की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़े सैलाबों का हमने सामना किया, हमारे आबा अजदाद ने किया। तो इस हवाले से हमने बहुत बड़ी कुर्बानी भी दी है। 1973 के फ्लड में, 1973 के फ्लड में फाजिल शाह में कश्ती डूबी थी जिसमें 55 अफराद जहाँ बहक हो गए थे। मतलब उसमें हमारी फैमिली के, मेरे चचा फुफ्फो काफ़ी लोग थे, मतलब 11 अफराद हमारी फैमिली के थे। तो मतलब यहाँ पर हम जब से रह रहे हैं तो बड़े सैलाबों का हमने सामना किया। अच्छा, ये बताइएगा कि इसकी सैलाब तो यहाँ पे आ रहे हैं, उसका आप सामना भी कर रहे हैं, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो पहले इंतज़ामात किए जाते थे या जो इस बार किए गए हैं, इससे आप मुतमईन हैं या अहले इलाका मुतमईन है? देखिए, मैं हमेशा जब से मेरा ये चैनल है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुसद्दिक़ा और सर्टिफाइड ख़बर दूँ, और इस हवाले से मैं कोई मुबालगा एग्ज़ैजरेशन ना करूँ। तो जिस तरह से यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की है वो फुली कोऑपरेट करती है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएँ 1992 के फ्लड की, तो तब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो तब भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत कंपनसेट भी किया और इसके साथ मतलब यहाँ पे रेस्क्यू भी करते रहे, तो जिस तरह से जितना मुमकिन था हंगामी हालात। फिर उसके बाद 90s में बहुत ज़्यादा सैलाब आते रहे, 90 की दहाई में। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो हर लिहाज से हर मुमकिन कोशिश करती रही है। फिर उसके बाद काफ़ी गैप आया, 2010 में एक फ्लड आया, सैलाब आया, सिंध में बहुत बड़ा सैलाब था, लेकिन पंजाब में भी 3 लाख के करीब था। तो तब भी, अब मैं 2014 की बात करता हूँ, क्योंकि 2014 में जब 6 सितंबर से सलाल डैम से जो चनाब का एक डैम है भारत में, वहाँ से जब इतना बड़ा रेला छोड़ा गया, तो उसके बाद हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई कि मराला पर इतना बड़ा सैलाब आएगा और इसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा और इनको एक रिस्पॉन्ड करते हुए कितनी ज़िले इंतज़ामिया या पंजाब हुकूमत क्या कर सकती है। तो यकीन माने, जिस तरह से यहाँ पे उस्मान मौज़म डीसी साहब थे और हमारी उनसे थोड़ी सी चपकलिश भी हुई थी, और डॉक्टर एजाज अंजम गालबान अंजम थे, वो रेस्क्यू के थे। तो यहाँ पर अब मैं आपको कोई कैमरामैन यहाँ दिखा नहीं सकता, हम जहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पे थोड़ी देर चौकी राज में फ्लड रिलीफ कैंप किए गए थे। तो वहाँ पर जिस तरह से मेरे वालिद साहब जो 2014 के फ्लड में फंस गए थे घर फ्लड में, तो उनको मैं फौरी तौर पे मैंने कॉल किया, और मार खालिद महमूद एसी हुआ करते थे 2014 में, तो उन्होंने मेरी कॉल पे फौरी तौर पे रिप्लाई किया और कहा कि फौरी तौर पर यहाँ से टीमें हम लेकर गए, वहाँ से उनको रेस्क्यू किया। तो मतलब फुली कोऑपरेट किया। फिर गवर्नमेंट ने हमें कॉम्पनसेट किया। तो हर लिहाज से हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मुतमईन है कि वो जिस तरह से 2014 में उन्होंने हमें रिलीफ दिया यकीनन, और हमारे जो इस्लामी कंट्रीज़ हैं, तुर्क और तुर्की वालों ने और बहुत सारे मतलब सऊदी वाले ने एड्स दी, तो इस हवाले से उन्होंने भी कोऑपरेट किया। तो मतलब जो हमारी ज़िले इंतज़ामिया फुली कोऑपरेट कर रही है। अब जबकि 2022 का है, अभी जब इसकी बात कर लें तो अब फ्लड रिलीफ कैंप है फाजिल शाह 0 पॉइंट पर लगा हुआ है, और रेस्क्यू की टीमें, लाइफ स्टॉक, हेल्थ, इरीगेशन डिपार्टमेंट के, मतलब जो मुतलका जितने भी इदारे हैं वो अलर्ट हैं, और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। तहसील कबीरवाला में इस वक्त 43 मवाजियात हैं जो इस पानी से मुतासिर हो सकते हैं। अब तो चंद मवाजियात जो हैं वो मुतासिर हैं। ये बताइएगा कि इस पूरे पानी से जो लोग मुतासिर होते हैं वो बाज़िद क्यों रहते हैं, अपने घरों को क्यों नहीं छोड़ते, अब महफूज जगह पे क्यों नहीं जाते? ये ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से अमूमन ये शिकवा रहता है। देखें, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, चूँकि मैं ख़ुद इस ज़िद में शामिल हूँ, क्योंकि मैं भी फ्लड अफेक्टेड एरिया से बिलोंग करता हूँ और सैलाब मुतासरा ही हूँ, और अभी मेरा घर दरिया चनाब के किनारे पे मौजूद है। अब मैं आपको रात की बात करता हूँ कि रात को जिस तरह से गवर्नमेंट ने ऐलान किया और उस पर फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देते हुए लोग निकले हैं। हमारे एक अज़ीज़ रिश्तेदार है, उनके एक जानने वाले हैं, और उन्होंने रात को जो भैंसें वगैरह दरिया, ये जो दरिया इसमें तराई कितना बड़ा सैलाब आ रहा है, ये वो उनकी चंद जो भैंसें वो गुम होगी, अब वो ढूंढने जा रहे हैं। तो लोग फौरी तौर पर अमल करते हैं
ہیں اور خود سے اپنی مدد آپ کے تحت ریسکیو کر لیتے ہیں، مطلب وہ باہر حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں. لیکن عموماً جو ضلع انتظام کی جس طرح سے آپ نے کہا کہ مطلب وہ لوگ نکلتے نہیں اور باہر وہ سٹریس کرتے ہیں اور پولیس یا پھر فوج آتی ہے وہ ان کو باہر نکالتی ہے. تو اصل میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جی وہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سے قبل ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ اس طرح کی خبریں ہوتی تھیں، لوگ یقین نہیں کرتے تھے. جب چند چڑھیا ہر کوئی مندہ ہے، سجاد اکبر شاہ صاحب، تو مطلب جب وہ دیکھتے تھے کہ اتنا بڑا سیلاب ہے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی ایم ہے، یہ انتظامیہ آ رہی ہے، یہ وہ. تو اس طرح سے یہ ان کی ضد تھی اور بالکل آپ نے سچ کہا. اور اس طرح کے ایک تو کام علمی بھی ہو سکتی ہے اور دوسرا ان کا جو یہ ضدی پان ہے کہ اب ہم باہر جائیں گے تو کہاں پہ جائیں گے، ہمارے مال مویشی ہیں اور بال بچے لے کر جائیں گے تو کہاں پہ، مطلب حالانکہ فلڈ ریلیف کیمپ کیے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا 2014 کے فلڈ میں ایک گرلس اسکول تھا یہاں پہ فاضل شاہ 0 پوائنٹ پر، اور انتظامیہ نے بہت اعلیٰ انتظامات کیے ہوتے، علیحدہ تھا سیپریٹ فیمیل کے لیے، خواتین کے لیے، اور جو میل کے لیے تھا وہ گورنمنٹ ہائی اسکول فاضل شاہ تھا. تو مطلب بہت اعلیٰ انتظامات تھے. اور یہ چیز ہے کہ لوگ وہاں پر نا ضد کرتے ہیں، اب کی بار بھی ضد کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اتنا بڑا پانی نہیں ہے یہ وہ. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ضلعی انتظامیہ عموماً کوشش کرتی ہے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے. کیا ضلعی انتظامیہ یا گورنمنٹ جو ہے ان بیٹ کے علاقوں میں رہنے والے کاشتکاروں کو کوئی ریلیف دیتی ہے فصل کے مد میں؟ دیکھیں وہ اصل میں نا اس کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ فلڈ جو ان کی طرف سے جو ایریاز ہیں جس سے فلڈ افیکٹڈ ایریا، اب ہم یہاں پہ کھڑے ہیں تو فاضل شاہ یہ فاضل شاہ پروٹیکشن بند ہے، اور اس سائڈ پہ آپ اگر دیکھیں تو سمندوانہ ضلع جھنگ کا پروٹیکشن بند ہے. تو اس کے درمیان اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے ریور بیڈ. اب ریور بیڈ میں جو فصلات وغیرہ کاشت کی جائیں گی اس کو کمپنسیٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے گورنمنٹ کے لیے. لیکن جب بڑے پیمانے پر سیلاب آتا ہے، چونکہ سیلاب رہتا ہے ان ریور بیڈس کے اندر رہتا ہے، ان پروٹیکشن بند کے اندر رہتا ہے، تو جو ریور بیڈ سے باہر اوور فلو ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں، اب یہاں سے اوور فلو کر کے فصلات کو نقصان پہنچائے گا، تو پھر گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے کمپنسیٹ کرتی ہے. اور 2014 میں بھی گورنمنٹ نے کمپنسیٹ کیا تھا. اس کے علاوہ 2014 میں غالباً جب فصلات وغیرہ نہیں ہوئی تھی تو گورنمنٹ نے 14 مطلب میرے خیال میں 14-15 ہزار پر ایکڑ کے حساب سے دیے تھے. تو کمپنسیٹ وہ کرتے رہتے ہیں. اچھا ساقی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارا یہ ایریا ہے، یہ ٹوٹل ایریا کتنا ہے، اس میں کتنی آبادی رہتی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس آبادی کو کس طرح لک آفٹر کرتی ہے، کس طرح اکاموڈیٹ کرتی ہے؟ دیکھیں ہمارا ڈسٹرکٹ خانے وال ہے، وہ 4 تحصیلوں پر مبنی، جیسے آپ جانتے تحصیل میاں چنو، تحصیل کبیر والا، تحصیل خانے والا، تحصیل جہانیہ. اب 2 تحصیلیں ہماری فلڈ افیکٹڈ ہیں. ایک تو تحصیل میاں چنو ہے جو کہ دریا راوی میں آتا ہے. دریا راوی میں 30-35 ہزار، ابھی 22 ہزار آیا تو اس میں کافی فصلات وغیرہ کا نقصان ہوا. سدنائی براج سے آگے جتنے لوگ ہیں ان کی چیخیں دیکھیں، مختلف مواضعات. تو تحصیل میاں چنو کے کافی جو دریا راوی پہ مواضعات ہیں وہ مطلب متاثر ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو تحصیل کبیر والا کا علاقہ ہے وہ متاثر ہوتا ہے، جھنگ کی باؤنڈری کے ساتھ ہے، اور تقریباً 43 مواضعات کے قریب ہیں جو متاثر ہوتے ہیں. اور اس میں 2014 میں تو 43 سے بھی زیادہ ہو گیا، کیونکہ جو ایریاز ہیں جیسے گام والی پل، باکرپور کے جو اوپر والے ایریاز ہیں وہاں تک فلڈ پہنچ چکا تھا، کیونکہ 12 لاکھ کیوسیک کے قریب تھا، اتنا بڑا ریلا تھا. تو اس وجہ سے تو یہاں پر جو آپ نے آبادی کی بات کی تو کافی ایریا بنتا ہے. جب 43 مواضعات بنتے ہیں تو اس کے واٹر لسٹ کی بات کرتے ہیں. اب مجھے ایگزیکٹ فگر تو نہیں، مطلب 2-3 مطلب 1 لاکھ کے قریب لوگ بنتے ہوں گے شاید جو یہ متاثر ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ریور بیڈ ہے اس میں کتنا پانی یہ برداشت کر سکتا ہے، کتنا پانی آ جائے تو اس کو توڑنا پڑے گا، کتنا پانی کو یہ فیس کر سکتا ہے، کتنے پانی میں لوگ محفوظ مقامات میں اندر رہ سکتے ہیں، یہ تھوڑی سی روشنی. اچھا دیکھیں سجاد اکبر شاہ صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس حوالے سے میں تھوڑا آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں. ہیڈ تریمو پر دیکھیں، ہیڈ تریمو پر جب بھی بڑے سیلاب ہیں، چونکہ اس کی کیپیسٹی 6.5 لاکھ کے قریب ہے، وہاں پہ جو ہے آؤٹ فلو وہ کرتے ہیں. تو جب بھی بڑے سیلاب آئے تو انہوں نے 18 ہزاری باندھ کو بریچ کیا. تحصیل 18 ہزاری کے کافی سارے مواضعات اور جو ایریا ہے وہ جو سیلاب میں متاثر ہو رہا تھا. تو اس کے بعد پھر ری ماڈلنگ ہوگی ہیڈ تریمو کی، اور وہاں پر آپ 9.5 لاکھ کیوسیک کا ریلا وہاں سے گزر سکتا ہے ود آؤٹ بریچ. جو فلڈز باندھ ہیں، باندھ کو بریچ کیا جاتا تھا. اب آپ کا سوال ہے کہ تحصیل کبیر والے میں کتنا. دیکھیں 1973 میں یہاں پہ چھوٹا باندھ تھا اور سنگل باندھ تھا، اس کے بعد پھر میں ڈبل کیا گیا، اس میں کافی بھرائی کی گئی مٹی کی. تو مطلب 1973 میں بریچ ہو گیا تھا اور شجاباد کینال پر پروٹیکشن تھی تو وہاں پر رک گیا تھا پانی. اور اس کے بعد پھر 92 کے فلڈ میں جس طرح سے اس سنگل باندھ نے سامنا کیا، پھر اس کے بعد گورنمنٹ نے اس کو ڈبل کر دیا اور کافی مطلب بڑی ہائٹ ہے اس کی. اب جو اس کی کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 12 سے 14 لاکھ 16 لاکھ کیوسیک تک اگر پانی آ جائے تو یہ برداشت کر سکتا ہے. عموماً جو اب آیا تھا یعنی 2014 میں بڑا سیلاب آیا تھا تو وہ تقریباً یہاں پر جو ہے 8.5 لاکھ 9 لاکھ کے قریب بنا تھا، اور وہ اس سے اوپر 6-7 فیٹ تک ابھی رہ گیا تھا باندھ. تو آپ امیجن کریں کہ مطلب اگر 12 لاکھ ہوتا تو بھی یہاں پہ کیپیسٹی تھی اس کو. ہاں
اگر آپ کہتے ہیں نا مطلب اس کو بریچ، دیکھیں اس کو بریچ تب بریچ وہ کریں گے، کیوں کریں گے بریچ؟ اگر تو ہیڈ ہے یہاں پہ کوئی مطلب خطرہ، جیسے ہیڈ محمد والا جو وہاں پہ پل بنایا گیا وہ تقریباً کم و بیش 1 کلومیٹر پر ہے، اور کم ہے اس میں پیچھے جو ایریا ہے نا وہاں پہ پانی پھیل جاتا ہے اور پونڈ بن جاتا ہے، تالاب کی صورت بن جاتا ہے جس کا بہت بڑا، اور پچھلے 2014 میں بھی اس روڈ کو بریچ کیا تھا انہوں نے، اس ہیڈ محمد والا، آپ کو سب پتہ ہے، آپ صافیاں اور اچھے طریقے سے شاہ صاحب آپ جانتے ہیں، تو مطلب یہاں پہ کچھ ایسا سین نہیں ہے کہ مطلب یہاں سے کوئی باندھ بریچ، ہاں خود سے کوئی باندھ بریچ ہو جائے یا پھر 12 لاکھ یہاں پہ آئے گا نہیں۔ 2014 کا جو سیلاب تھا نا، اب مبینہ طور پر وہ 6 سپٹمبر کو سلال ڈیم سے چھڑوایا گیا تھا، اب اس کی کہانی کو وہ الگ کہانی ہے، اس میں ہم لوگ نہیں جاتے، تو مطلب اس طرح یہاں پہ بریچ ہونے کا بھی خدشہ نہیں ہے اور نہ بریچ کیا جائے گا، اور اوور فلو ہونے کا بھی نہیں خدشہ، کیونکہ 15-16 لاکھ سے تو اوپر نہیں آتا۔ یعنی یہ یقیناً یہ صورتحال یہاں پہ نہیں ہے جو اس وقت بلوچستان، راجن پور اور مختلف علاقوں میں ہے جہاں پہ پانی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ خوف جو ہے یہ عام جو رہائشی ہیں جو سپر بن کی دوسری سائڈ پہ رہتے ہیں وہ محفوظ ہی ہیں، بالکل محفوظ ہے وہاں پہ، دیکھیں نا یہ 2 پروٹیکشنز ہیں، اب یہاں سے باندھ اگر بریچ ہوتا ہے، فاضل شاہ پروٹیکشن باندھ کہیں سے گگڑا قلندر، فاضل شاہ 0 پوائنٹ سے گگڑا قلندر تک ہے، تو کہیں سے بھی بریچ ہو جاتا تو پھر پانی الٹیمیٹلی ملتان پہنچ جائے گا فوری طور پہ، کیونکہ شجاباد کینال اور اس باندھ کے بیچ میں کافی سفر ہے، تو اس طرح سے ملتان چلا جائے گا۔ اب ملتان کی جو شجاباد کینال ہے وہاں پہ اسٹیل کی پلیٹیں لگائی جا رہی ہیں اور وہاں پہ پروٹیکشن دی جا رہی ہے کہ اگر فاضل شاہ پروٹیکشن یا باندھ بوسن پہ جو باندھ ہے اگر وہ بریچ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور پوائنٹ ہو اور پروٹیکشن ہو جس سے آپ ملتان کو بچائیں، اور اس کے علاوہ جو کنڈ سرگانہ کے وہاں بھی باندھ بنایا جائے، سپا باندھ بنایا جا رہے ہیں، تو مطلب اس کو تھوڑا کلوز کیا جا رہا ہے، لیکن اس طرح کے حالات بہتر ہیں کہ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی ہنگامی صورتحال آئے گی جو باندھ بریچ ہو جائیں گی، یہ وہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے جو مقامی پولیٹیشنز ہیں ان کی کافی زیادہ ایکسرسائز رہی ہے اور انہوں نے بڑی کوشش کر کے سپر بند بنوا دیا جو جس سے ہماری بڑی آبادی اور بڑے علاقے جو ہیں محفوظ ہو گئے۔ کیا سپر بند کی لک آفٹر کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ سالانہ بنیادوں پہ کوئی ایفرٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال، بہت اہم سوال ہے، وقت کی نزاکت کے پیش نظر آپ نے جو سوال کیا۔ اب دیکھیں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پچھلے دنوں، کچھ 4-5-7 دن پہلے، اور میں نے محکمہ ایریگیشن اور محکمہ انہار کو خبردار کیا تھا کہ جو فاضل شاہ پروٹیکشن باندھ پہ اتنے بڑے گڑھے بن چکے ہیں، کھائیاں بن چکی ہیں، اور کسی بھی وقت اگر تھوڑا بہت سیلاب آتا ہے تو وہ بریچ ہو جائے گا، تو اس کو رسپونڈ کو کرتے ہوئے ایکسین جو محکمہ انہار کا عبدالی روڈ پہ ملتان ان کا ہیڈ آفس ہے، تو وہاں یہاں پہ ایکسین آیا اور انہوں نے فوری طور پہ ان کی بھرائی کرائی اور اس پہ گڑھے شڑے وہ سارے مطلب عملہ نے کام کیا، مطلب مستعدی سے کام کیا۔ اور جو آپ پولیٹیشین کی بات کریں گے یہاں پر دیکھیں یہ سپر باندھ جو بیرسٹر رضا یاد نے یہاں پہ بنوایا تھا، اس کا بھی ایک پس منظر ہے، آپ شاید اس میں جو ہے بادی نظر میں اس طرح کی بات کر رہے ہوں، تو میں آپ کھل کے بات کر دیتا ہوں۔ دیکھیں میرا اس جگہ پہ گھر تھا 2008 میں، اور میں نے خبریں پہ میرے کٹ پیسز پڑے ہیں میرے پاس، جو ایک پوری کاپی پڑی جہاں پہ میں خبریں دلواتا رہا، روزنامہ خبریں مختلف خبروں میں، تو وہاں پر میرا جو ہے وہ دریا میں گھر برد ہو گیا تھا، اور 11 KV یہ وہ اس طرح کے بڑے معاملات، اور وہاں پہ اریگیشن کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ آتے رہے، 2008 کی بات کر رہا ہوں، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا میرے سے اور لوگ ہمدردی کے ساتھ کہ ہم یہاں پہ سپا باندھ بنائیں گے، پھر اس کے بعد ایلوکیشن پیسوں کی نہ ہو سکی کیونکہ گورنمنٹ، پھر 2014 کا جب سیلاب آیا تو انہوں نے کہا جی فوری طور پر جو کمزور پشتے ہیں نا ان کو بنا دیا جائے، جو پینڈنگ PC1 ہے ان کو بھی فوری طور پر۔ عثمان معظم نے جب دیکھا ساری چیزوں کو، اور وہاں پہ کچھ اضافی باندھ تھا فاضل شاہ سے آگے 0 پوائنٹ سے آگے، وہ بھی بنایا گیا، تو اس طرح سے پھر نا سپر باندھ کی جو پیسے ہیں خطیر رقم وہ مختص کی گئی اور اس کے بعد بنایا گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی رضائیات نے بھائی سپر باندھ کا جو فیزیبلٹی وہ پہلے بن چکی تھی، PC1 سب کچھ پہلے بن چکا تھا، بیرسٹر صاحب نے تو وہاں زمین بعد میں لی ہے نا، وہ میں سب سے اس کا متاثرہ میں ہوں، سب سے بڑا فیکٹری میں ہوں، اور میری وجہ سے وہاں پہ سپر باندھ بنا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بیرسٹر صاحب نے کوشش کی، ان کے چونکہ MNA تھے تو ان کی وجہ سے وہ ساری چیزیں ہوئیں، تو مطلب گورنمنٹ کے یہ انیشیٹو جس طرح سے وہ لے رہے ہیں اچھا ہے، اور جو سالانہ بنیادوں پر جو پیسے ہیں میرے خیال میں اگر ہوتے ہیں تو پھر محکمہ انہار کے جو لوگ ہیں ان کی نظر ہو جاتے ہیں، ہڑپ کر لیتے ہیں، نہیں تو جس طرح سے آپ دیکھیں نا یہاں پہ مٹی کا اب چاہیے تھا کہ ڈمپر بھر کر کے ان کو فل کرتے، یہاں پہ جو گڑھے ہیں ہول بنے پڑے ہیں اتنے بڑے، اگر 6-7-8 لاکھ کا آ جائے تو اوپر سے انہوں نے ایویں مٹی ڈالی ہوئی ہے، اس کے نیچے سے پانی نکل جائے گا، اور ملتان شدید خطرے پہ ہے اس وقت۔ اچھا وہاں پہ انہوں نے کیا اوپر ہل چلا کر اس کے بلیڈ سے اس میں مٹی ڈال دی بجائے کہیں سے مٹی لے کے کسی اور جگہ سے، تو یہ ایک بہت بڑا بلنڈر اور بہت بڑی نااہلی ہے، تو فنڈ تو ریلیز ہوتے رہتے ہیں لیکن وہ ہڑپ ہو جاتے ہیں۔ اچھا ساقی صاحب لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اب کیا سمجھتے ہیں پیچھے سے کتنا پانی آ رہا ہے، اور یہ پانی اور یہ جو مختلف موازیات جو تھوڑے بہت اس میں زیر آب آئے ہوئے ہیں ان میں پانی کب تک نکل جائے گا اور دریا دوبارہ سے روٹین میں دیکھیں یہ جو اب 30 جولائی 2022 کا دن ہم لوگ اس وقت موجود ہیں اور آپ بھی کوریج کریں اپنے چینلز وغیرہ کی، اور میں نے آپ سے کہا چلیں میرا ایک انٹرویو کر لیں، تو شاہ صاحب آپ کا شکریہ، پہلے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو شکریہ ادا کرنا چلیں دیر آئے درست آج، اور اینڈ میں نے شکریہ کر دیا۔ شاہ صاحب یہ جو سیلاب ہے نا اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں
यहाँ तहसील कबीरवाला की हदूद में पहुँचेगा और मैक्सिमम जो इस वक्त हेड त्रिमू पर उसका लेवल ऊपर जा रहा है, क्योंकि चिन्योर ब्रिज से अब वो रेला हेड त्रिमू पे पहुँच चुका और एक अंदाज़ा है कि वहाँ पर 1,30,40,000 का बनेगा। और यहाँ पर तहसील कबीरवाला की हदूद में जो गुजरेगा वो 20-22 हज़ार दरिया रावी में है और एक 35-40 वो आ जाएगा, मतलब 1.5 लाख के करीब ये लगभग यहाँ पे गुजरेगा अगले 36 घंटों में, और यहाँ पे 1 लाख इस वक्त गुजर रहा है। तो ये है बस सूरत यार। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमें दरिया के हवाले से और इसमें इसके जो मसाइल हैं उनको हल करने के हवाले से, और उसके साथ साथ यहाँ पे कितना दरिया जो है वो पानी ज़्यादा आ जाए तो उससे आवाम को नुकसान पहुँच सकता है कि नहीं, उस हवाले से हमें अपडेट किया। ग़ुलाम अब्बास साकी की ये भी खूबी है कि ये दरिया के हवाले से, पानी के हवाले से बड़ी गहरी जो है इनकी उस पर नज़र होती है, जिससे आवाम को काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। मैं ये भी बताता चलूँ कि हालिया बारिशों की वजह से पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साबका पॉलिटिशियंस की जो खिदमात हैं, जिसमें बैरिस्टर रज़ा यात हराज की एक बड़ी खिदमात रही हैं, जिसके बदौलत ये सुपर बंद जो है ये कायम हुआ है, और उस सुपर बंद की वजह से पानी जो है ये महफूज इलाकों की तरफ नहीं जा सकता, ये दरिया की बीट के अंदर अंदर ही रहेगा। उस सुपर बंद की जो कैपेसिटी है उस पर भी साकी साहब ने बड़ी बगौर जो है जायज़ा किया, लिया है और बताया, और हमें इसकी कितनी हद तक हमें फ़ायदा हो रहा है, और इसकी हिफाजत के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया के जो इंतज़ामात पे उस पर भी साकी साहब ने बात की है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ, और इनकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन से मैं भी मुस्तफ़ीद होता रहूँगा, और इंशाल्लाह आप भी मुस्तफ़ीद होते मैं रहेंगे। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, आपने मुझे टाइम दिया और मेरे चैनल पर मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया, तो शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू so much. थैंक यू।